وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ توبہ کی 52 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہے۔ اس سے پہلے ہم 2 دنوں سے جو پڑھ آئے وہ غزوات میں منافقین کا رویہ تھا کہ نہ تو وہ عالم کفر کے ساتھ تھے نہ وہ مسلمانوں کے ساتھ تھے، ایک درمیانی کیفیت تھی، متذبذب تھے، محکم مستحکم ایمان نہیں تھا، یقین نہیں تھا۔ جب مال غنیمت کی بات ہوتی تو ظاہری طور پر مسلمانوں کی طرف جھک جاتے، جب مرنے کی بات آتی تو مسلمانوں کا تو فلسفہ یہ تھا کہ مر گئے تو شہید ہوں گے اور شہید زندہ ہوتا ہے، لیکن منافق کا چونکہ اسلام پہ ایمان مستحکم اور مضبوط نہیں تھا تو اس کو مرنا بھی بڑا مشکل نظر آتا تھا۔ یہاں کی آج کی آیات مبارکہ میں بھی خصوصاً غزوہ تبوک کے اوپر جو منافقین کا رویہ تھا، اللہ اس رویے کو بیان فرما رہا ہے کہ منافق اسلام کو پنپتا ہوا، بڑھتا ہوا، نشو و نما پاتا ہوا بھی منافقین اسلام کو نہیں دیکھ سکتے، اور پھر اسلام کے بغیر ان کا چارہ بھی نہیں ہے۔ اسلام کا جب غلبہ دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ بھی ہو گیا، اس سے پہلے فتح خیبر بھی ہو گیا، یہودیوں کے خلاف بھی فتح مل گئی، کافروں کے خلاف بھی فتح مل گئی، مشرکین کے خلاف بھی فتح مل گئی، تو رہ بھی نہیں سکتے تھے اسلام سے متاثر ہوئے بغیر۔ یہ جو ان کی مذبذبین بین ذالک، یہ ادھر ادھر کے درمیان کی جو کیفیت ہے، ان آیات مبارکہ میں اللہ ان کو بیان فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بایدینا فتربصوا انا معکم متربصون۔ اللہ فرما رہے محبوب، یہ آپ کے بارے میں بھی کچھ چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ محبوب انہیں فرمائیں ہم بھی تمہارے بارے میں 2 قسم کے انتظار کر رہے ہیں، تم بھی ہماری ناکامی کا سوچتے ہو، اللہ فرما رہے ان کو بتا دیں محبوب، اور آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ ہم بھی انتظار میں ہیں کہ اللہ تمہیں دنیا میں بھی نقصان پہنچائے گا اور اللہ آخرت میں بھی تمہیں اپنی خوشنودی اور رضا عطا نہیں فرمائے گا۔ محبوب یہ آپ کی شکست کا انتظار کرتے ہیں، آپ بھی ان کے 2 فتنوں میں مبتلا ہونے کا انتظار کریں۔ قل هل تربصون بنا، قل کا معنی محبوب فرما دیجئے، هل تربصون، کیا تم انتظار کر رہے ہو، کہ اے منافقو کیا تم ٹھہرے ہوئے ہو بنا ہمارے حوالے سے، الا احدى الحسنيين، مگر 2 اچھائیوں میں سے کسی ایک اچھائی کا تم انتظار کر رہے ہو کہ غلبہ اسلام کو مل گیا تو اسلام کے ہو جائیں گے، اور اگر شکست عالم اسلام کو ہوئی تو پھر عالم کفر کے ساتھ ہم رہ جائیں گے۔ یہ جو تمہاری کیفیت ہے، کیا اس کیفیت کا تم انتظار کر رہے ہو؟ اللہ فرما رہے محبوب ان کو کہہ دیں نحن نتربص بکم، نحن ہم نتربص، انتظار میں لگے ہیں، بکم تمہارے حوالے سے۔ یہ اب اللہ کا اعلان ہے منافقین کے بارے میں، محبوب ان کو فرما دیں کہ ہم بھی انتظار میں بیٹھے ہیں۔ منافقو تمہارا انجام یہ ہوگا ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده، ان یصیبکم، ان کا معنی کہ یصیبکم تمہیں پہنچائے گا، اصحاب یصیبو کا معنی ہے بنیادی اور لغوی معنی ہے پہنچانا، ان یصیبکم کہ تمہیں پہنچائے گا اللہ بعذاب، عذاب من عنده اپنی جناب سے، اللہ اپنی جناب سے تمہیں کوئی عذاب پہنچا دے گا، اور دوسری بات ہے او بایدینا، یا اے منافقو پھر اللہ تمہیں ہمارے ہاتھوں سے کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا دے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اب اللہ کی طرف سے عذاب یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، کوئی آندھی آ جائے گی، طوفان آ جائے گا، کوئی زلزلہ، کوئی سیلاب آ جائے گا، اور ان کا مال و متاع دنیاوی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یا پھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے کیسے پہنچے گی؟ مسلمان لڑیں گے غزوہ میں تو ان کو شکست ہو جائے گی، تو مال و دولت بھی مال غنیمت کی شکل میں مسلمانوں کو مل جائے گا اور ان کو نقصان بھی پہنچ جائے گا، شکست بھی ہو جائے گی۔ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، لہذا 2 قسم کے انتظار ہیں، ایک تم کر رہے ہو ہمارا انجام اور ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا انجام۔ فَتَرَبَّصُوا، فا کا معنی پس، تربصوا تم بھی انتظار کرو، إِنَّا مَعَكُمْ ہم بھی تمہارے لیے متربصون
انتظار میں بیٹھے ہیں، تم ہمارے انتظار میں بیٹھے ہو، ہم تمہارے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ قل انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین۔ ہم کل کی آیات مبارکہ میں پڑھ آئے کہ کچھ لوگ غزوہ تبوک میں جانے کے لیے تیار نہیں تھے، حیل و حجت کرتے تھے۔ مثلا ایک بندے کا واقعہ کل ہم نے پڑھا، وہ کہتا تھا حضور میں روم میں جاؤں گا تو میں ایک الگ فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، مجھے نہ لے کے جائے، میں یہیں پر رہتا ہوں، اس لیے میں اگر برے کاموں میں ملوث ہو گیا تو معاذ اللہ پھر گناہ آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ سبب تو آپ بنے۔ اور پھر وہ ہیلے بہانے سے حضور کو خوش بھی کرتے تھے، خوش ایسے کرتے کہ اگر ان کے پاس مال ہوتا تو جہاد کے لیے عرض کرتے حضور دیکھیں آپ کو صدیق عمر نے بھی تو دیا ہے اور آپ نے لے لیا ہے، ہماری طرف سے بھی لے لیں، مال جو جہاد کی تیاری کا سامان ہے، ہم اگر خود نہیں جا سکتے تو ہماری معذرت قبول کر لیں، لیکن پیسے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ فرما رہے محبوب اگر یہ صرف مال دیتے ہیں آپ کو جہاد کی تیاری کے لیے، کو گھوڑے دے دیے، کو تلواریں دے دی، کو راشن پانی دے دیا، اللہ فرما رہے محبوب ان کو کہہ دیں کہ تمہارے اس دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو صرف اخلاص چاہیے تمہاری طرف سے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہمیں تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ قل محبوب فرما دیجئے انفقو تم خرچ کرو طوعاً او کرہن، طوعاً خوشی کے ساتھ، او کرہن یا بد دل ہو کر، جس کو ہم مکروہ بھی کہتے ہیں کچھ چیزوں کو، تو وہ بد دلی کے ساتھ جو ہوں اور جن کے اندر ناپسندیدگی ہو ان کو مکروہ کہا جاتا ہے۔ محبوب نے فرما دیجئے کہ خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے، لن یتقبل منکم، لن یتقبل ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، منکم تمہاری طرف سے۔ مال صرف تمہارا نہیں چاہیے کہ جہاد کی تیاری کے لیے بھیجو، مال تو صرف ایک ثانوی حیثیت رکھتا ہے، اصل تو ہے کہ ایمان کا کفر کے ساتھ مقابلہ ہے، اور اگر نفاق کا کفر کے ساتھ مقابلہ ہوگا تو نفاق اپنی ذات میں خود ہی بڑا کمزور ہے، جو اللہ نہیں چاہتا ہے اس کا مقابلہ۔ انکم کنتم قوما فاسقین، انکم بے شک تم، کنتم تم ہو، قوما فاسقین ایک نافرمان قوم۔ میں نے کل عرض کیا تھا فاسق کون ہوتا ہے، ایک کافر ہوتا ہے، ایک فاسق ہوتا ہے، ایک مومن ہوتا ہے۔ کافر وہ ہے جو نہ اللہ کو مانتا ہے اور نہ اللہ کی مانتا ہے، فاسق وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کی مانتا نہیں ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کی بات بھی مانتا ہے۔ تو فاسق جو ہے وہ درمیان میں لٹکا ہوا ہے۔ انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم ایک نافرمان قوم تھے اور اب بھی ہو، لہذا اللہ تمہیں فرما بردار بنانا چاہتا ہے، تمہارے مال نہیں لینا چاہتا۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا تھا کہ ان بیچاروں کا دل ٹوٹ گیا کہ ان سے پیسے نہیں لیے گئے، جہاد کی تیاری میں یہ معروم رہ گئے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ہم نے اپنی ڈگنیٹی کے لیے، اپنی نفسیات کے لیے ان کو نہیں چھوڑا کہ تم ہمیں پیسے نہ دو، بلکہ ہمیں ان کے صرف اللہ اور اس کے رسول کے انکار کی وجہ سے، نمازوں میں سستی کی وجہ سے ان کا مال و دولت جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ تھوڑا تھوڑا ترجمہ آپ دیکھیے گا، کوئی لفظ مشکل نہیں ہے سوائے ایک آدھ کے۔ وَمَا مَنَعَهُمْ، اس سوال کا جواب ہے کہ ان کا مال پھر نہیں لیا جا رہا۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کے مال نہ لینے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ محسوس کر جائیں کہ ان کا مال اللہ اور اس کے رسول نے قبول نہیں کیا، بلکہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں بھی تو قبول نہیں کیا۔ اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے بیسیکلی ہمیں قبول نہیں کیا، نہ اللہ کو نہ اس کے رسول کو، تو ہمیں ان کے مال بھی قبول نہیں ہے۔ وَمَا مَنَعَهُمْ، واو کا منع، اور ما نہیں، مَنَعَهُمْ ان کو منع کیا، ان تقبلا کہ قبول کیے جائے، منہم ان سے، نفقاتہم ان کے خرچے اخراجات، الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، اس کی صرف دو ہی وجہ، وہ یہ ہے کہ انہم کفروا، انہوں نے انکار کیا ہے، باللہ اللہ تعالیٰ کا، وبرسولہ اور اس کے رسول محتشم کا انہوں نے انکار کیا ہے، اس وجہ سے ہمیں ان کے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں یہ اسلام کا وقار ہے، اس کی ڈگنیٹی ہے، اس کا بڑا پن ہے کہ لوگ چاہیے، لوگوں کا اخلاص چاہیے، لوگوں کی اصلاح چاہیے، اسلام کو مال و دولت نہیں چاہیے۔ اسلام تو مال و دولت کا کہتا ہے کہ دو ان کو، ہم اگلی آیات میں پڑھتے ہیں کہ صدقات کس کو دیے جاتے تھے۔ اسلام تو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ جو ایک غیر مسلم ہے اس کا دل جیتنے کے لیے بھی تم اس کو پیسے دے سکتے ہو، غریب ہے، مسکین ہے، تو اس کو پیسے دے دو تاکہ اس کی ضروریات پوری ہوں اور اسلام کے اوپر اس کا اعتماد بڑھے۔
تو اللہ فرما رہے ہم نے انہیں منع نہیں کیا ہے کہ قبول کیے جائیں ان کے اخراجات اور ان کے مال و دولت، مگر اس وجہ سے انکار ہوا کہ انہوں نے اللہ رسول کا انکار کیا۔ دوسری بات یہ ہے وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ، واو کا معنی اور، لا یاتون نہیں آتے، الصلاۃ نماز کے لیے، یہ نماز کے لیے نہیں آتے، اگر آتے بھی ہیں تو کسالہ، بڑی سستی کے ساتھ آتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے جب دعائیں مانگی تو ان میں سستی سے دوری کی دعائیں مانگی، اللہ مجھے سست نہ فرما، نہ دین کے معاملے میں نہ دنیا کے معاملے میں۔ ولا یاتون، اور نہیں آتے الصلاۃ نماز ادا کرنے کے لیے، الا مگر اس حالت میں کہ وہم کسالہ، بڑے سست آتے ہیں نماز کے لیے۔ یہ کس کی نشانی ہے؟ منافقین کی۔ تو پتہ یہ چلا منافق نماز پڑھتا ہے، منافق نماز پڑھتا ہے، تو ضروری نہیں کہ کوئی خاص کسی زمانے کی منافقت ہو، وہ ہمارے اندر بھی ہو سکتی ہے، جس سے اللہ کے نبی نے پناہ بھی مانگی ہے کہ اللہ مجھے نفاق سے محفوظ فرما۔ تو نمازوں کے اندر سستی، اس کے دو معنی ہیں کہ نماز پڑھی ہی نہ، آج پڑھی کل پڑھ لی، کل پڑھی پرسوں نہیں پڑھی، ایک دن پڑھی ایک پڑھی دوسری نہیں پڑھی، یہ سستی ہے۔ دوسری سستی یہ ہے کہ نماز پڑھی اور نماز کے اندر سستی ہے، کبھی ایک جگہ پہ خارش ہے، کبھی دوسرے جسم کے حصے پہ خارش ہے، خیال کسی اور جگہ پہ ہے، یعنی نماز کا جو مقصود تھا وہ حاصل نہیں ہوا، تو نمازیں پڑھی جا رہی لیکن نمازوں کے اندر جو کیفیت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی۔ تو وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں جو منافق تھے وہ عقیدے کے لحاظ سے منافق تھے، اور ہم مسلمان جو ہے وہ عمل کے لحاظ سے کبھی کبھی منافق بن جاتے ہیں کہ عمل ہو رہا ہوتا ہے لیکن عمل اپنے پورے پیک پہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ الا ولا ينفقون الا وهم کارہون، ولا ينفقون، اور وہ خرچ نہیں کرتے، الا مگر وهم کارہون، جب بھی کرتے ہیں تو ناخوشی سے، بد دلی سے خرچ کرتے ہیں، وہ جب بھی کرتے ہیں۔ فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحیات الدنیا وتزهق انفسهم وهم کافرون۔ اب یہاں ایک اور بہت بڑی اصلاح ہے ہماری ذہنی جو اللہ فرما رہا ہے کہ منافقوں کو تو کنڈیم کر دیا گیا پچھلی آیات میں۔ اب اگر کسی بندے کے پاس مال ہو بہت سارا، دنیاوی ساری آسائشیں ہوں، لیکن اللہ رسول کو بھی نہ مانتا ہو، تو بیچارے غریب مسلمان تو مر گئے، ان کے ذہن میں یہ آئے گا کہ نمازیں پڑھتے ہیں تو ہم، روزے رکھتے ہیں تو ہم، اگر جھگڑا کرنا پڑ جائے تو وہ کرتے ہیں ہم، بچے ہم نے چھوڑے ہجرت کر کے، پراپرٹیز اپنی ہم نے چھوڑی۔ اور ان لوگوں کو دیکھیں ذرا، منافقوں کو، کہ ان کے پاس مال و دولت بھی بہت زیادہ ہے اور لیکن یہ اسلام سے بھی دور دور ہے، تو یہ تو بڑے کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ نے اس طرح کے ذہنی سوچ کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ مال و دولت اچھا ہونے کا معیار نہیں، اللہ آزماتا ہے مال و دولت دے کر بھی۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، فا کا معنی، پس لا تعجبک، تمہیں تعجب میں نہ ڈالے، اموالہم، ان کے مال، کسی کے پاس مال کی زیادتی تمہیں تعجب میں نہ ڈالے۔ اب اگر کسی دنیا کی سپر پاور کے پاس سارے وسائل ہیں تو پھر ہم یہ سمجھیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، تو اللہ کی رضا مال کے زیادہ ہونے سے نہیں ہوتی، اللہ کی رضا اخلاص اور یقین کے ساتھ ہوتی ہے۔ ولا تعجبک، اور تجھے محبوب تعجب میں نہ ڈالے، اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولادیں، کہ کسی کو اللہ نے 10 بیٹے دے دیے لیکن سارے کے سارے نافرمان ہیں، مال و دولت بھی سب کے پاس ہے، تو بندے مومن کو اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی نے ہماری یہ بھی تعلیم دی کہ اگر تم دنیا میں دیکھو تو ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، کہ اللہ نے دیکھیں اس کو تھوڑا دیا ہے میرے مقابلے میں، اور جب دین کی بات دیکھو تو اپنے سے ہمیشہ اوپر والے کو دیکھو، تاکہ تمہارے اندر ایک تڑپ پیدا ہو اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ انما یرید اللہ، اللہ کسی کو مال اور اولاد دے کر یہ چاہتا ہے، اگر وہ مومن نہیں ہے تو انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے، لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، لیعذبہم، تاکہ ان کو عذاب دے، بہا، ان چیزوں سے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ دو باتیں تھیں، ایک سافٹ ویئر چاہیے تھے، ایک ہارڈ ویئر چاہیے تھے، دولت بھی مل گئی، مال بھی مل گیا، یہ سمجھے ان کو ہارڈ ویئر تو مل گئے، اب ایک سافٹنس تھی جو اندر کی روحانیت تھی وہ تو نہیں ملی، تو کیا فائدہ اس ایک بڑی ڈیوائس کا کہ جس کو رن کرنے کے لیے اس کے پاس سسٹم ہی موجود نہیں۔ تو لیعذبہم، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے دے، فی الحیات دنیا، دنیاوی زندگی میں، وتزہق انفسہم، اور اللہ یہ پسند کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے، وتزہق انفسہم، کہ ان کی جب جانیں نکلیں،
ان کی جب روح نکلے، ان کا جب نفس جانے لگے تو وہم کافرون، وہ کفر کی حالت میں ہو۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ پھر کفر کی حالت میں ہو، کیونکہ انہیں جو مزے لینے تھے وہ تو دنیا میں لے لی، مال بھی مل گیا، بیٹے بھی مل گئے، پراپرٹیز بھی مل گئیں، لیکن اللہ کی رضا کو نہیں پا سکے۔ لہذا اللہ پھر اس بات کو چاہتا ہے کہ جب یہ مرے تو حالت کفر میں ملے۔ اور محبوب منافقوں کا ایک اور رویہ بھی آپ دیکھیں گے، یہ قسمیں اٹھائیں گے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں محبوب یہ کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ انہیں تھوڑا سا موقع مل جائے آپ کو شکست دینے کا تو یہ فوراً سے پہلے آپ کو شکست دے دیں گے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ وَيَحْلِفُونَ، اور یہ منافقین قسمیں اٹھاتے ہیں باللہ، اللہ کی، إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، قسمیں کیا ہوتی ہیں کہ بے شک وہ لمنکم، وہ تم میں سے ہے۔ یہ لمنکم تین الفاظ ہیں، لام، من اور کم۔ لام کا معنی البتہ تحقیق ہے، من کا معنی سے ہے، کم کا معنی تم ہے۔ انہم، بے شک وہ، لمنکم، تم میں سے۔ محبوب قسمیں اٹھاتے ہیں، ہاتھ جوڑ جوڑ کر آپ کے گھٹنوں کے ساتھ بیٹھ کے کہتے ہیں ہمیں قبول فرما لیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن محبوب ان کی حلفوں پہ نہ جائے، ان کی قسموں پہ نہ جائے۔ وما ہم منکم، واو کا معنی اور ما نہیں ہے، ہم وہ سارے کے سارے، منکم تم میں سے، محبوب یہ تم میں سے نہیں ہے، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن یہ ایک ایسی قوم ہے یفرقون جو ہمیشہ تتر بتر رہتے ہیں، بکھرے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، کبھی آپ کے پاس ہوتے ہیں، کبھی کسی اور کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ جس فصل میں باہر آتی ہے اسی فصل میں، اسی علاقے میں چلے جاتے ہیں، جب موسم ان کی مرضی کا نہیں رہتا تو کسی اور طرف آ جاتے ہیں۔ بالفاظ دیگر یہ موسمی پرندے ہیں۔ لو یجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمحون، اور ان کی پھر رائے یہ ہوتی ہے کہ لو یجدون، اگر مل جائے انہیں، ملجا، کوئی پناہ گاہ۔ یہ جو صوفیہ، چشتیہ اور نقشبندی حضرات جب وظیفہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ الفاظ ہوتے ہیں، لا ملجا ولا منجا منہ الا الیہ۔ سورہ لم نشرح بھی ہوتی ہے، باقی وظائف بھی ہیں۔ تو ملجا کا معنی ہے پناہ گاہ۔ محبوب اگر انہیں کوئی پناہ گاہ مل جائے، دیکھیں ذرا وہ تناظر دیکھیں کہ یہ صورت نازل ہوئی ہجرت مدینہ کے تقریباً کتنے سال بعد؟ 8 سال بعد فتح مکہ، اس کے بعد غزوہ حنین، غزوہ طائف، پھر غزوہ تبوک ہے۔ یہ 9 ہجری کے راؤنڈ اباؤٹ کی گفتگو ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ان کی محبوب مجبوری ہے کہ مکہ تو فتح ہو گیا، مکہ پہ بھی آپ کا اثر اور یہ زیر نگین ہے، اور مدینہ میں بھی آپ جو ہے وہ حاکم ہیں، تو اب یہ جائیں کدھر منافقین؟ انہوں نے رہنا تو ان اسٹیٹس کے اندر ہے، یا یہ مکے رہیں گے یا یہ مدینے رہیں گے، اور آپ کا عروج ہے تو ان کی مجبوری ہے کہ یہ آپ کو فالو کر کے رہیں، لیکن محبوب یہ اندر سے آپ کے نہیں، کیونکہ انہوں نے ہی تو آپ کو مکہ سے نکالا تھا اور آپ مدینہ تشریف لے گئے تھے۔ لہذا اس کیفیت کو ذہن میں رکھیں۔ لو یجدون ملجا، لو کا معنی اگر، یجدون یہ پالے، ملجا کوئی پناہ گاہ، او مغارات یا کوئی غاریں دیکھ لیں انہیں چھپنے کے لیے اگر مل جائیں، او مدخلا، مدخلا کا معنی ہوتا ہے گھس بیٹھنے کی جگہ، جہاں سر چھپانے کی انہیں جگہ مل جائے تو لولوا الیہ، لام کا معنی البتہ، ولوا پھر جائیں گے، الیہ اسی کی طرف، وہم یجمحون، واو کا معنی اور، ہم کا معنی وہ سارے کے سارے، یجمحون اپنے منہ کا رخ اس طرف کرتے ہوئے، منہ زور بنتے ہوئے یہ وہاں پر جا کر پناہ لے لیں گے، کیونکہ اب تو مکے میں رہنا ان کی مجبوری ہے، کیونکہ مکہ آپ نے فتح کر لیا ہے۔ لیکن 3 کیفیتیں، اگر یہ کوئی پناہ گاہ دیکھ لیں، یا کوئی انہیں غاریں مل جائے، یا گھس بیٹھنے کی کوئی جگہ مل جائے، تو محبوب یہ اپنا منہ ادھر پھیر کر اس کے اندر چلے جائیں گے، لیکن انہیں موقع ملنا چاہیے۔ جب تک موقع انہیں نہیں مل رہا تو یہ آپ کے ساتھ ہے۔ یہ رویہ اسلام کے ساتھ ہمیشہ ہر دور میں رہا ہے، آج بھی ایسے ہی ہے۔ دیکھیں یہ جتنی جماعتیں ہیں جو اسلام کے نام پر اسلام پھیلا رہی ہیں بظاہر، اور جہاد کی نمائندہ تنظیمیں ہیں، القاعدہ ہو یا طالبان ہو یا داعش ہو، یہ سارے وہ معاملات ہیں جو پیڈ لوگ ہیں۔ آج نفاق کی طرف تھوڑی سی تبدیل ہو گئی ہے، پہلے وہ اپنے مقاصد کے لیے کرتے تھے، آج غیروں کے مقاصد کے لیے کرتے ہیں۔ محبوب اگر آپ کی طرف سے انہیں کچھ اور ریوارڈ ملنے کی امید بھی ہوگی تو ان کے اندر اتنی بڑی بیماری ہے کہ انہیں تھوڑا سا موقع ملنا چاہیے، یہ تو منہ زور سرکش گھوڑے ہو کر یہ تو اس طرف چلے جائیں گے۔ انہیں کو غار میں، دیکھیں قرآن نے بڑے نچلے لیول کی مثال دی ہے۔ دیکھیں حضور بھی تو غار میں تشریف لے گئے تھے جب حضور مکہ سے مدینہ نکلے تھے، ان کے مظالم سے تنگ آ کر۔ اللہ فرما رہے ہیں محبوب ان کو اگر کوئی موقع مل جائے آپ سے دور ہو کر جینے کا
تو یہ فوراً سے پہلے جئیں گے. ان کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، ان کو صرف وقت کے تقاضوں اور وقت کی ضروریات کی ضرورت ہے. اور پھر ہوا یہ غزوہ حنین میں بہت بڑا مال و دولت ملا مسلمانوں کو. یعنی اگر ایک معروضی سا سوال ہو کہ مال غنیمت سب سے زیادہ مسلمانوں کو کس غزوہ میں ملا، اس کا جواب ہے غزوہ حنین. اور پھر یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ غزوہ حنین کے مال غنیمت کو حضور نے واپس تقسیم کر دیا تھا. حضور نے سارا مسلمانوں کے پاس نہیں رکھا تھا. اس کے بعد آگے زکوٰۃ کا حکم آ رہا ہے کہ دل جیتنے کے لیے بھی کسی کو دے دیا جائے. تو غزوہ حنین میں مال ملا، حضور نے اکثر مال اس میں لوگوں میں تقسیم کر دیا، اور اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ حنین کے مقام پر ارد گرد جتنے قبائل تھے وہ سارے کے سارے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. تو حضور نے وہ سارے ٹولز یوز کیے. اب ہوا یہ کہ غزوہ حنین میں جب مال و دولت ملا مسلمانوں کو تو حضور تقسیم فرما رہے تھے. ایک بندہ اٹھا جس کا نام تھا ذوالخویسرہ، اور ذوالخویسرہ نے کہا اے دل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کے ساتھ تقسیم کریں، آپ تقسیم ٹھیک نہیں کر رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا دل ٹوٹا. آپ نے کہا کہ اگر محمد صحیح عدل نہیں کریں گے تو پھر عدل کون کرے گا. پھر اس بندے کی جاتے ہوئے حضور نے نشانیاں بیان فرمائی کہ اس بندے کو دیکھ لو، یہ بندہ جتنی زبان درازی کر کے گیا ہے بارگاہ رسالت میں، اس کی نسل میں ایسے ایسے لوگ ہوں گے جو بظاہر تو دین کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں گے لیکن دین کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوگا. تو اس پوری کیفیت کو اللہ نے 3 آیات میں بیان کیا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ وَمِنْهُمْ واو کا معنی اور منہم ان منافقین میں سے کچھ وہ ہیں من جو یلمزُکَ ویل لکل ہمزۃ لومزہ، وہ جو لومزہ کے الفاظ ہیں وہ ہیں کسی کو تانا دینا. ویلن ہلاکت ہے ہر تانا دینے والے کے لیے، خواہ وہ منہ کے اوپر تانا ہو خواہ وہ پیٹھ کے پیچھے تانا ہو. وہ ہم سورہ ویل لکل ہمزۃ لومزہ میں جو پڑھا، اس لومزہ کو یہاں وربلائز کر کے مضارع بنا دیا گیا. اور ان میں سے کچھ وہ ہیں من یلمزُکَ جو آپ کو محبوب تان کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں. فی الصدقات، صدقات کی تقسیم میں، مال غنیمت کی تقسیم میں جو آپ کو تانا دیتے ہیں. لیکن محبوب تانا اتنی وجہ سے ہی ہے کہ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَدُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. محبوب اگر آپ ان کو دے دیتے تو پھر تو تانا نہ دیتے، لیکن ان کا تو حصہ ہی نہیں بنتا تھا صدقات میں سے. یہ تو منافق تھے، یہ تو لڑائی کے لیے گئے ہی نہیں تھے. فَإِنْ أُوتُوا فا کا معنی پس ان اگر أُوتُوا عطا کر دیا جائے منہا ان صدقات میں سے ان کو تو ردو یہ راضی ہو جائیں گے. وَإِن لَمْ يُؤْتُوا اور اگر نہ دیا جائے منہا اس مال میں سے تو اذا ہم یسخطون، اذا جب ہم یہ سارے کے سارے ہیں یسخطون ناراض. ایک حدیث مبارکہ ہے نا کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. وہاں بھی سخط کے الفاظ ہیں، سین خے اور توئے کے الفاظ ہیں. اس کو وربلائز کر دیا گیا اذا ہم یسخطون. محبوب اگر آپ ان کو نہ دیں تبھی تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو ان کا مقصود تو مال ہے، ان کا مقصود اللہ اور اس کے رسول کی رضا نہیں. لیکن اللہ فرما رہا ہے جتنا انہیں مل گیا تھا اگر اتنے پہ ہی یہ راضی ہو جاتے تو اللہ پھر بھی ان سے راضی تھا. جتنا انہیں مل گیا اتنے پہ بھی راضی ہوتے تو اللہ پھر بھی ان سے راضی تھا. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا واو کا معنی اور لو کا معنی اگر انہم بے شک یہ ردو راضی ہو جاتے ما آتاہم اللہ ورسولہ ما جو آتاہم ان کو عطا کیا ہے اللہ نے ورسولہ اور اس کے رسول نے، اللہ اور اس کے رسول نے جو ان کو عطا کیا ہے اگر اس کے اوپر ہی یہ راضی ہو جاتے وقالو اور کہہ دیتے حسبنا اللہ ہمیں اللہ کافی ہے تو سیؤتین اللہ من فضلہ سین کا معنی ان قریب یؤتینا عطا فرمائے گا ہمیں اللہ تبارک و تعالی من فضلہ اپنے فضل سے. محبوب اگر یہ کہہ دیتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور اللہ ہمیں اپنے فضل سے اور عطا فرمائے گا ورسولہ من فضلہ ورسولہ اللہ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا ورسولہ اور اس کا رسول بھی عطا فرمائے گا. انا الی اللہ راغبون اور ہم تو اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں تو اللہ ان سے راضی ہو جاتا. یعنی اگر اتنا بھی کمیٹڈ ہو جاتے اور یہ کر لیتے کہ ہمیں جو ملا ہے وہ کافی ہے، ہمیں اللہ اور اس کا رسول جب اور موقع آئے گا تو دے دیں گے، تو اللہ فرما رہے ہم تو پھر بھی ان سے راضی ہو جاتے. اب قرآن کی جو ایک موضوعاتی ایک دوسرے کے ساتھ
ربط ہے موضوعات کا، اسی حوالے سے جب بات چلی صدقات کی کہ حضور تقسیم فرما رہے ہیں، تو کچھ ایسے صدقات ہوتے ہیں جو بڑے پریسکرائبڈ قسم کے ہوتے ہیں، جو بڑے تعیین کے ساتھ ہوتے ہیں. تو مال غنیمت جتنا ملا وہ مجاہدین کو بھی دے دیا گیا، سواروں کو بھی دے دیا گیا، پیدل لوگوں کو بھی دے دیا گیا. تو پھر ساتھ ہی بات چل پڑی باقاعدہ سے زکوٰۃ کی ترتیب کی. تو آج تک یہ جو ہماری 59 نمبر آیت ہے جہاں پر 13 رکوع مکمل ہوئے 10ویں پارے کے اور سورہ توبہ کی 59 آیات ہوئیں، یہاں پر عام صدقات کی بات تھی کہ ضمناً منافقین کا رویہ تھا اور مال کی ڈسٹریبیوشن تھی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 60 نمبر آیت میں سورہ توبہ کی زکوٰۃ کی میجر آیت مبارکہ اس کو نازل فرمایا، اور اس کے نزول کی وجہ بھی یہی بنی ہے کہ محبوب یہ صدقات عام لوگوں کے لیے ہیں اور یہ صدقات خاص لوگوں کے لیے. اور یہ جو ہم کل آیت پڑھیں گے انشاءاللہ یہ ہماری ان آیات میں سے ہے جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لیگل ورسز کہتے ہیں، جو ہماری محکم آیات ہیں جو ہمارے لیے سیکھنا لازم ہے. تو زکوٰۃ کی آیت مالدار لوگوں کے لیے لازم ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو غرباء کے لیے بھی لازم ہے، کیونکہ دینی زکوٰۃ کس نے ہے؟ امیروں نے. دینی کن کو ہے؟ غریبوں کو. تو غریب کو لینے کا سلیقہ، امیر کو دینے کا سلیقہ، یہ ہر امیر اور ہر غریب کے لیے آیت مبارکہ کا سمجھنا ضروری ہے. بھائی میں مستحق بھی ہوں زکوٰۃ کا یا نہیں، یہ بھی تو مسئلہ سمجھنا چاہیے. اور میں دوں کیا میرے اوپر لازم ہے یا نہیں، کب دوں، کتنی دوں، تو امیر کے لیے بھی لازم ہے. اس لیے ان آیات کو کیا کہتے ہیں؟ محکم آیات، جن کا ہر امیر اور ہر غریب کے ساتھ تعلق ہے. آپ ایک ریفرنس دیکھ لیں کہ سورہ زکوٰۃ کا حکم کس صورت میں ہے؟ سورہ توبہ میں آیت نمبر 60 میں. زکوٰۃ کا حکم 60 نمبر آیت مبارکہ میں ہے اور سورہ توبہ میں ہے اور 10ویں پارے میں. انشاءاللہ کل اس کو ہم تفصیلاً پڑھیں گے، کیونکہ آج زکوٰۃ کے بھی بڑے مسائل ہیں، اس کی تفصیلات تبدیل ہو چکی ہیں. کیا آپ قبرستان کی چاردیواری کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا آپ کو پہلے مستحق ڈھونڈنا پڑے گا؟ کیا آپ مدرسے کے ناظم کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کیونکہ زکوٰۃ کا مستحق تو وہ بچہ ہے جو یتیم اور مسکین پڑھتا ہے. تو کیا یہ آنرشپ کی جو تبدیلی ہے کیا یہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ کل انشاءاللہ زکوٰۃ کے موضوع پر ہم گفتگو کریں گے. جہاں جہاں نماز کا حکم ہے وہاں وہاں زکوٰۃ کا حکم ہے. اس کو اب اگر اور ہم 2 جملے بولیں تو وہ کیا ہے؟ نماز ہے حقوق اللہ اور زکوٰۃ ہے حقوق العباد. حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اللہ نے ہمیشہ اکٹھا رکھا ہے، اور یہ ان لوگوں کا رد ہے جو آپ سمجھ لیں کہ بڑی ماڈرن تھاٹ اور فکر کے حامل ہوتے ہیں کہ جی حقوق اللہ پورے کرتے رہے، حقوق العباد پورے کریں، ہیومینٹی پہلے ہو، انسانیت پہلے ہو تو کوئی بات نہیں، اللہ حقوق اللہ معاف کر دے گا. نہیں، یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے. حقوق اللہ ادا کریں گے تو حقوق العباد کی توفیق ملے گی، کیونکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد اسپیسیفائی کس نے کی ہیں؟ اللہ نے. تو پہلے اللہ کی بات کرو، جب ہو جائے گی تو حقوق اللہ بھی تم ادا کرو گے. ورنہ ذرا نظر دوڑائے نا آنکھیں بند کر کے پوری دنیا میں، تو حقوق العباد کتنی دنیا ادا کر رہی ہے. ہمارے حقوق نہیں ہیں مسلمانوں کے، مسلمان مر رہا ہے. ایک مذمتی قرارداد بھی آپ منظور نہیں کر سکتے. نسل کشی ہو رہی ہے، شام کے 400 بچے آپ نے بیماری میں مار دیے ہیں. کدھر ہیں آپ کے حقوق العباد؟ تو حقوق العباد کب پورے ہوتے ہیں؟ جس کے لیے میں نے یہ جملہ ایڈ کر دیا ہے، حقوق العباد تب پورے ہوتے ہیں جب ہم حقوق اللہ ادا کرتے ہیں. حقوق اللہ روس نے تو ادا نہیں کیے، امریکہ نے بھی ادا نہیں کیے، تو حقوق العباد بھی اللہ نے ان سے چھین لی. حقوق اللہ ادا نہیں ہوں گے، حقوق العباد تب تک ادا ہی نہیں ہو سکتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم.